اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضله واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا رب العالمين. میں آپ تمام حضرات و خواتین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کا نام لے کے سورہ یوسف کا مطالعہ شروع کیا ہے، اور ابھی ہم نے صرف اس کا مطالعہ شروع کیا ہے، اور ہم نے چند باتیں سورہ یوسف کے متعلق ہم نے پچھلے مرتبہ سمجھی تھی، اور جو آخری بات جس پر ہم نے اپنے درس کا اختتام کیا تھا وہ یہ تھا خوابوں کی حقیقت. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ لینے کے لیے یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور ہمیں یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے، ہمیں سمجھنی چاہیے اس چیز کہ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ. اسر کہتے ہیں عبد کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو. یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں ہیبریو لینگویج کے اندر. اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لقب تھا اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے، اور جن میں سے 10 بیٹے ان کی فرسٹ وائف سے تھے، پہلی وائف سے 10 بیٹے تھے. ان کا انتقال ہو گیا تھا، پہلی جو ان کی اہلیہ تھی ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے انہی خاتون کی بہن سے شادی کر لی تھی. تو پھر دوسری جو خاتون تھی ان سے حضرت یعقوب کے پھر 2 بیٹے ہوئے، تو ٹوٹل ملا کے 12 بیٹے ہو گئے. 10 بیٹے ایک ماں سے، 2 بیٹے ایک ماں سے. اچھا، اتفاق یہ ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ محترمہ تھی، وہ حضرت یوسف ابھی بہت چھوٹے تھے، انتقال ہو گیا. بنیامین کی پیدائش ہوئی ہے. حضرت بنیامین حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے، تو بنیامین کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بہت چھوٹے تھے، اس وقت زیادہ بڑے نہیں تھے. تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 12 بیٹے ہیں، یہ 12 خاندان ہیں بنی اسرائیل. 12 فیملیز، ویری ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیں گے آپ کو آج بھی ان کی اولادیں ملیں گی، ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے آج کل تو یہود جو ہیں وہ پوری ایک جگہ جمع ہیں، پوری دنیا میں اسکیٹرڈ ہیں یہ، لیکن اصل میں تو آپ کو پتہ ہے اسرائیل پورا ہے، اور وہاں پر آپ کو ان کی ساری خاندان، ساری نسلیں ملیں گی ان کی. آپ کو یہ 12 بچوں سے 12 خاندان چلے ہیں بنی اسرائیل کے، اور پھر ان کی شاخیں بڑھتی گئی. تو آپ کو پتہ ہے کہ اب ایک تو آپ کو خود نام سے واقف ہونا چاہیے اسرائیل، تو اسی کی بنیاد پر انہوں نے اسرائیل اپنے ملک کا نام رکھا ہے. آپ سوچیں یہ لوگ کتنے زیادہ مذہبی ہیں، کتنے زیادہ مذہبی ہیں. بہت لمبا عرصہ ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. بہت لمبا عرصہ ہے، بہت لمبا عرصہ ہے. آپ سوچئے 571 سال تو صرف حضرت عیسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ کیا ہے؟ 571 ہے نا. 571 ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ. آپ سوچیں صرف 500 سال تو صرف یہی ہیں. باقی حضرت یعقوب علیہ السلام سوچیں آپ کہ کتنے پرانے ہیں، ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد کے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، ایک انبیاء کی پوری لسٹ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سب کے سب، اور انہوں نے دیکھیں آج تک اپنی جڑوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے آج تک اپنی بنیادوں کو نہیں چھوڑا، یہ یہودیوں نے. بہرحال آپ حیران ہوں گے، جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کا نام بھی یہودا تھا. سب سے بڑا جو بیٹا تھا
حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کا نام تھا یہودا. ایک اور نام آیا ہے برحال، لیکن یہودا زیادہ تر نے کہا ہے کہ نہیں، بڑا بیٹا یہودا تھا. بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا. یہ وہ بیٹا تھا جس نے قتل سے بچایا تھا حضرت یوسف کو. ٹھیک ہے نا، سب کہہ رہے تھے مل کے اس کو قتل کر دیتے ہیں، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہی وہ بیٹا ہے. سب سے بڑے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرو، رک جاؤ، قتل نہیں کرو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ مسئلہ زیادہ ہو جائے گا قتل کر دیں گے تو. اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو اٹھاتا ہے اپنے بندے کو بچانے کے لیے، ہے نا. تو انہوں نے کہا تھا قتل نہیں کرو، رک جاؤ، کنویں میں ڈال دو. ٹھیک ہے نا، سیکنڈ آپشن دیا انہوں نے، جس پر کہ سب کا اتفاق ہو گیا، ہاں چلو ٹھیک ہے ہم کنویں میں ڈال دیتے ہیں. ان کا نام تھا یہودا. بہرحال، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کتنی زیادہ اپنی روٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جڑیں ان لوگوں نے اپنی آج تک چھوڑی نہیں ہے. اپنے بچے بچے کو یہ سارے سبق سکھاتے ہیں. انہوں نے سوال کیا یہ لوگ. اچھا، اس کے بعد پھر یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک جگہ سے جو ہے نا، یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پورا خاندان ہے یہ مصر آ گیا تھا، ہے نا. اور شام سے نکل کے مصر آیا تھا. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ، اور اس زمانے میں جب یہ سوال پوچھ رہے تھے یہودی، حضرت یوسف کے واقعے کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. مشرکین مکہ میں سے تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا، مطلب کون سی تاریخ ہے، کیسی تاریخ ہے. ان کیا تو خاندانی بنیادیں تھی، مذاق تھوڑی تھا. یہ سب جانتے تھے اپنا. تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ ذرا پوچھ کر آئیے آپ کہ وہ کون سا نبی تھا کہ جو کہ کنویں میں گر گیا تھا اور جس کا باپ جو ہے نا وہ روتے روتے اندھا ہو گیا تھا. اس طرح بھی سوال پوچھا. اور ایک سوال یہ بھی پوچھا، یہ بتائیے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پوری فیملی ہے یہ ملک شام چھوڑ کر مصر کیوں منتقل ہوئے، یہاں پہ کیوں آئے. یہ دو سوالات انہوں نے پوچھے. تو یوسف حضرت اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی، اور یہ معجزات سے بھری ہوئی ہے. سب سے اہم چیز ہے یہ تو لائف آف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشابہت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں کے خلاف سازشیں ہوئیں، دونوں کو ہجرت کرنی پڑی. ٹھیک ہے نا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات واپس دیے. بظاہر تو معاملات مشکل تھے، بعد میں واپس مل گئے. دونوں نے وہی الفاظ دہرائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فتح مکہ کے دن کیا. لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کچھ نہیں ہے. خود پوری کی پوری قدرت اور طاقت پانے کے بعد دونوں نے سب کو معاف کیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت ساری ریزمبلنس ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور اس واقعے کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ ہم نے جو ذکر کیا تھا ہم اس کے تھوڑی سی سمری کر دیتے ہیں، بہت ضروری ہے. کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا. ٹھیک ہے نا، اور 11 ستارے، سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اس سے پھر ہم نے خواب کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کو بتائی تھی. ایک تو یہ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کا علم سکھایا تھا. خواب کا علم یہ اللہ کی طرف سے، مطلب ظاہری بات ہے جیسے کہ اور دوسرے علوم ہیں ان میں سے ایک یہ خواب کا علم ہے. آج کے دور کے اندر بہت کم لوگ ہیں کہ جو کہ خواب کا علم رکھتے ہیں. خواب کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ نبوت کا 40واں حصہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا، اور اس کی ٹوٹل 3 قسمیں ہیں، ہمیں یہ سمجھنی چاہیے. خواب کی 3 قسمیں، ٹھیک ہے نا، جن میں سے 2 تو بالکل ہی بیکار ہیں، اور تیسرے خواب، سچے خواب، وہ خوشخبریاں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے جب ہم نیند میں ہوتے ہیں، بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، ہماری سینسز کام نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے نا، ہمارا اپنی جسم پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. وین وی آر اسلیپ، جب ہم سوئے ہوئے، تو اس وقت ہماری باڈی سے بھی کچھ ظاہر ہوتا ہے، اور اس سے بعد کچھ تخیلات، کچھ امیجز ہمارے دماغ کے اندر بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کو خواب کہا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسس دیا ہے. شیطان انسان کو مختلف صورتوں میں جو وہ دنیا میں دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، انہی کی مختلف صورتیں اور جو ہے نا وہ چیزیں، شکلیں وغیرہ بنا کے شیطان انسان کو دکھاتا ہے خواب کے اندر. اور یہ ایکسس اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے آزمائش کے لیے بہرحال. تو اس میں بھی انسان مختلف چیزیں دیکھتا ہے. بعض اوقات انسان ڈر جاتا ہے خواب میں. اچھا، اس کا امپیکٹ ہے کیونکہ ہماری باڈی اور ہماری سول دونوں کنیکٹڈ ہے.
ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم کوئی اچھا کلام سنتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، حالانکہ آپ نے کوئی کھانا تو نہیں کھایا جو سکون ملا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہے کنیکٹڈ ہماری نا، ہماری باڈی اور ہماری سول، ہماری روح، دونوں کنیکٹڈ ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب میں ہوتا کیا ہے، ہم نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا، ہماری باڈی کی اور ہماری سول کے 3 تعلقات ہیں. جسم کے، انسان کے جسم اور اس کی روح کے نا 3 تعلقات ہیں. جسم سے نمبر 1 ہوتا ہے تعلق تصرف. تعلق تصرف یہ میں آپ کو بار بار دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم اس کو سمجھیں گے اتنا زیادہ ہمیں آسانی ہو جائے گی. تعلق تصرف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری مرضی شامل ہے، اس وقت ہماری باڈی کیا ہے، اس وقت ہماری باڈی بیک اینڈ پر، ہماری سول، ہماری روح بیک اینڈ پر ہے. ٹھیک ہے؟ کیسے کہ الفاظ ہم سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم الفاظ سن رہے ہیں اور یہ الفاظ کا اچھا یا برا ہونا یہ ہماری روح پہ جا رہا ہے، تو اس کا اثر پڑ رہا ہے. اگر اچھے الفاظ ہوتے ہیں تو روح کو سکون ملتا ہے، اور جب روح کو سکون ملتا ہے، مطلب یہ اچھی چیزیں انسان سنتا ہے، تو دماغ سے لے کر، آنکھوں سے لے کے، زبان سے لے کے، ہاتھ، ساری باڈی ویسے ہی کام کرتی ہے جیسا آپ نے ریسیو کیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہماری باڈی نے غلط ریسیو کیا ہے، گندی بات ریسیو کی ہے، گندی چیز ریسیو کی ہے، ہمارے جو ریسیونگ اینڈز ہیں وہ کون سے ہیں؟ 5 سینسز ہیں، ہے نا. یہ ریسیونگ ہمارے جو ریسیونگ ہے ہماری اس دنیا سے، اس ماحول سے، جو ہماری ریسیونگ ہے وہ 5 ہے. کیا؟ ایک تو ہماری آنکھ ریسیونگ ہے، آنکھ سے ریسیو کرتے ہیں ہم. دوسرا ہمارا کان ہے، سن کے ریسیو کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تیسرا ہمارا ٹیسٹ ہے، ہم چکھ کے ریسیو کرتے ہیں. اور 5واں ہمارا ٹچ ہے، ہم ٹچ کر کے ریسیو کرتے ہیں. یہ اگر 5 چیزیں ہم کنٹرول کریں اپنی، تو ہماری جو ہے نا وہ سول صحیح ہو سکتی ہے. کہ انسان اپنے ہاتھ سے حلال کو ہاتھ لگائے، انسان اپنی زبان سے حلال چکھے، حلال کھائے، کھانا از ویری امپورٹنٹ. انسان اپنی آنکھ سے حلال چیز دیکھے، ویری امپورٹنٹ. انسان اپنے کان سے حلال سنے، ویری امپورٹنٹ. یہ 5 چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ سینگ، ہیئرنگ، ٹھیک ہے نا، ٹیسٹنگ اور ٹچنگ. یہ وہ 5 ریسیونگ ہمارے پاس ایجنٹس ہیں کہ جس سے ہم اس دنیا کی کوئی بھی چیز ریسیو کر رہے ہیں، جس کا امپیکٹ باڈی پر بھی آئے گا اور اندر سول پر بھی آئے گا. اف اٹس پازیٹیو، اگر یہ اچھا ہے، اگر ہم نے ریسیونگ اچھی ہے. اب ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے ایک انسان کچھ غلط کھا رہا ہے، لیٹس سے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا امپیکٹ آیا تو دوسرے جو باڈی پارٹس ہیں سارے خراب ہوئے. اچھا، باڈی پہ اس کا اثر یہ ہوا کہ انسان کو کوئی بیماری لگ گئی. اور سول پر اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ انسان کے اندر جو موٹیویشن، کچھ کرنے کی طاقت، اچھے جتنے بھی داعیات تھے، اچھی کالنگ ہوتی ہے ہماری، جتنے اچھے ہیبٹس ہوتے ہیں وہ سارے بیٹھ گئے. تو ہماری روح اور ہمارا جسم کنیکٹڈ ہے آپس میں، ٹھیک ہے نا. تو ہوتا یہی ہے کہ جب ہماری یہ 5 سینسز اس وقت کام کر رہی ہیں، میری اور آپ کی، ہم چاہیں تو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپس میں دیکھ بھی رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہم سن بھی رہے ہیں، تو 2 ریسیونگ اینڈ ہو گئے، ہے نا. کان کے ذریعے سے بھی ہمارے اندر جا رہا ہے اور آنکھ کے ذریعے سے بھی ہمارے اندر کچھ نہ کچھ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا اس وقت. اور جو بولنے والا ہے چلو اس کا تو منہ بھی چل رہا ہے، یا پھر یہ کہ ہمارا اور کچھ ٹچ تو ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اسٹل 2 ریسیونگ اینڈز ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے، ہماری جو سول ہے، ہماری جو روح ہے، وہ بیک اینڈ پر ہے اس وقت، رائٹ ناؤ. اچھا، میری مرضی شامل ہے، آپ کی مرضی شامل ہے. آپ چاہ رہے ہیں اپنا ہاتھ موو کریں، آپ چاہ رہے ہیں اپنے پیر موو کریں، آپ چاہ رہے ہیں اپنی آنکھیں موو کریں. اسے تعلق تصرف کہتے ہیں. تصرف کا مطلب مرضی ہوتی ہے کہ وین آئی ایم ان فل کنٹرول آف مائی سیلف، ٹھیک ہے نا، جب میں اپنے پورے کنٹرول کے اندر ہوں اور میں جیسے چاہ رہا ہوں میں اپنی باڈی کو جو ہے نا وہ استعمال کر رہا ہوں. اب ہم سو گئے، اب یہ تعلق تصرف ختم ہو گیا، میری مرضی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اب میں چاہوں کچھ دیکھنا، میں نہیں دیکھ سکتا. میں چاہوں کچھ کھانا، میں نہیں کھا سکتا. میں چاہوں کچھ سننا، میں نہیں سن سکتا. میں چاہوں کچھ سونگنا، نہیں سونگ سکتا. میں چاہوں کسی کو چیز کو ٹچ کرنا، میری جو باڈی کے 5 ریسیونگ اینڈ تھے ختم ہو گئے. اس کا مطلب ہے باڈی از ایٹ ریسٹ ناؤ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھیں اس کو، ٹھیک ہے نا. اب میری باڈی ریسٹ پر آ گئی ہے، ریسیونگ اینڈ سارے 0 ہیں، سب میں سو گیا. اب کیا ہوتا ہے اس صورت میں، اب کیا ہے، میرا جسم پڑا ہوا ہے بس.
اور اندر کیا ہے؟ اندر ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے میری، بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہے، کھانا ڈائجسٹ ہو رہا ہے. اسے کہتے ہیں تعلق تدبیر. تدبیر کا مطلب ہوتا ہے کہ تدبیر سے تدبیر کا تعلق انسان کے بس میں نہیں ہے. میں چاہوں کہ میرا ہارٹ پمپ نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میں چاہ رہا ہوں کہ میرا کھانا ڈائجسٹ ہو، ضروری ہے یہ؟ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں چاہ رہا ہوں میری بلڈ سرکولیشن ہر جگہ ہو پوری باڈی کی، ضروری ہے؟ نہیں ہے. تو کیا ہے؟ یہ وہ تعلق ہے کہ جس کے اندر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہوا کیا؟ جب میں سو گیا تو میرے ریسیونگ اینڈز تو سارے سو گئے، اب میں کچھ ریسیو نہیں کر سکتا. ایسے ٹائم پر جو کچھ میں نے ریسیو کر کے، یہ بھی سمجھیں آپ، سیو ہوا تھا نا میرے دماغ کی میموری کے اندر، میں نے جو کچھ ریسیو کیا تھا، ہو سکتا ہے اس کے کچھ امیجز بن جائیں، اور اس ریسیونگ اینڈ ان ریسیونگ اینڈس جب یہ کہ ریسٹ پر ہوں، اس وقت شیطان فائدہ اٹھائے اور شیطان مجھے خود امیجز دکھائے. یہ دو خواب کی کیفیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. دونوں طرح اسی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں خواب میں. کب؟ جب میرے سارے ریسیونگ اینڈ سو رہے ہیں، اور صرف میری امیجنیشن میں بھی پاسبل کہ میرے جو خانے میں جو ایک باکس تھا، ایک فولڈر بنا ہوا تھا میرے سی پی یو، یعنی کہ میرے دماغ کے اندر جو فولڈر بنا ہوا تھا، اس فولڈر کی وہی امیجز میرے سامنے آ رہے ہیں. آئی ایم unable to control them, I cannot control. صحیح ہے نا. تو وہی چیزیں خواب کہلاتی ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے، اس صورت میں دو جو نا وہ خواب میں انسان مختلف صورتیں اور واقعات دیکھتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں جو صورتیں انسان دیکھتا ہے وہی خواب میں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتیں اور واقعات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتیں ذہن میں ڈالتا ہے، کبھی خوش کرنے والے، کبھی ڈرانے والے. ٹھیک ہے نا. اور یہ دونوں قسمیں بالکل باطل ہیں، رانگ ہیں. اس کے اوپر انسان کو نہ کچھ عمل کرنا چاہیے، نہ اس کے اوپر انسان کو بلیو کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے تعلیم فرمائی ہے کہ تم میں سے جو کوئی برا خواب دیکھے، اور اس کا امپیکٹ باڈی پر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ روح پر امپیکٹ آتا ہے. اور آپ یقین کریے، آپ حیران ہوں گے کہ جب ہماری باڈی سو رہی ہوتی ہے، اور ہماری جب سارے ریسیونگ اینڈز ہمارے سو گئے ہیں، تو باڈی از ایٹ ریسٹ، اس وقت ہماری سول ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، اور روح کی پرواز بہت تیز ہے. روح سیکنڈوں کے اندر جاتی ہے اور واپس آتی ہے. آپ سوچئے کہ روح کی پرواز کتنی تیز ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، یا میرے خواب کے اندر میں جو ہے نا وہ مدینہ منورہ میں ہوں. یہ مدینہ منورہ میں کون ہے جو امیج آ رہا ہے میرے دماغ کے اندر؟ یہ اصل میں میری روح ہے. ذہن میں رکھیے گا. جو کہ میں فزیکلی پورا ہوں وہاں موجود نا. تو اور جیسے ہی کسی نے مجھے جگایا تو میری روح واپس آ چکی تھی. تو روح یاد رکھیے گا. اچھا، روح کو کہتے ہیں لطیف. اگر آپ یہ جملہ یاد رکھیں، لطیف، لام تھا یا اور فا، لطیف، اس کا مطلب ہوتا ہے that can change form, it can change forms. روح ہماری، ٹھیک ہے نا. تو اٹس لائک اے لائٹ، اٹس ناٹ میڈ آف کلے. یہ کوئی مٹی سے نہیں بنی ہوئی، یہ کسی اور شے سے نہیں. یہ لائٹ ہے، ایک نور ہے یہ. اٹ کین چینج فارمس، اس کی فارمس بدل سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا ایکسس اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا نہیں ہے. آپ کبھی کوئی ایکس رے کرائیں گے نا، تو اس کے اندر روح نہیں آئے گی آپ کی. یہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال میں نے اتنی ساری باتیں کی ہیں خواب کو صرف سمجھانے کے لیے. آپ ذرا سمجھیے گا خواب کی کیفیت. تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ الٹے سیدھی شکلیں آئیں خواب میں، یا اور کوئی خواب میں کوئی ڈرونا اگر کوئی خواب آئے، اس کا امپیکٹ انسان پر آتا ہے. انسان کو غم ہو جاتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کو پسینہ بھی آ جاتا ہے، خوف کے مارے انسان کانپ بھی جاتا ہے. واٹ واز دیٹ؟ وہ یہی تھا جب اس طریقے سے کہے اگر ایسا کچھ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم کسی سے بیان نہیں کرو. نمبر 1، خواب کے بارے میں سب سے پہلا اصول یاد رکھیے، اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی آپ کو ہوش آیا، آپ کو پتہ لگا کہ او ہو اٹ واز اے ڈریم، یہ خواب تھا، یہ ریالٹی نہیں تھی، آپ فوراً 3 مرتبہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اپنے الٹے ہاتھ اپنے نا اپنے منہ کو الٹی طرف کریے،
اور 3 مرتبہ تھتکار دیں، تھو 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 ایسے کر دیں 3 مرتبہ. اگر آپ نے ایسا کر دیا تو خواب کا نیگیٹو امپیکٹ آپ کی زندگی میں کہیں ظاہر نہیں ہوگا. ورنہ یاد رکھیے گا کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی انسان کو 40 سال تک بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. اٹ کین لاسٹ فار 40 ایئرز ایون. آپ سوچیے اٹ از دیٹ. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فوراً 3 مرتبہ تھتکار دو. جس نے اعوذ باللہ 3 مرتبہ پڑھ کے فوراً تھو تھو کر دیا اپنے لیفٹ سائڈ پر، اب خواب کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کو. ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا، اب اس کے علاوہ تیسری جو قسم ہے خواب کی، ایک اور تیسری قسم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک طرف سے الہام کی کیفیت ہے. الہام کسے کہتے ہیں؟ الہام کو سمجھیے گا. الہام کہتے ہیں صحیح بات کا اللہ کی طرف سے دل میں ڈال ڈال دیا جانا. آپ اس طرح سمجھ لیں، یہ آج کے زمانے میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کنیکٹڈ تھے، آپ کا انٹرنیٹ کنیکٹڈ تھا، آپ کے موبائل کا انٹرنیٹ کنیکٹ تھا. انٹرنیٹ تو ایک کنیکشن ہے نا. انٹرنیٹ کنیکشن آپ کے موبائل کا تھا، آپ کنیکٹڈ تھے. کہیں سے کسی بھی سورس سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے آپ کے موبائل میں کوئی سافٹ ویئر آ گیا. آپ نے تو نہیں چاہا تھا کہ وہ سافٹ ویئر آ جائے. کہاں سے اڑ کے آ گیا، کیسے آ گیا سافٹ ویئر، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، سافٹ ویئر اڑ کے آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو سافٹ ویئر جب اڑ کے آ گیا، اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے مالک ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس سے بھی عاجز ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ تو بہت پاک ذات ہے. اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے دل میں صحیح بات ڈال دی جاتی ہے بعض اوقات. اور یہ دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے، اس کے لیے سونا یا خواب کوئی ضروری نہیں ہے، یہ جاگتے میں بھی ڈالی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے بخاری کی حدیث ذہن میں رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے. میم، ہا، دال اور سا، محدث. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے محدث دال کی زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو. جب دال کے اوپر زبر آتی ہے تو ہوتا ہے محدث. محدث کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے دل میں حق بات اللہ کی طرف سے ڈال دی جائے، اس کو محدث کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا محدث ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ رتبہ ہے ماشاءاللہ میری امت میں، کہ میری امت کا محدث ہے کہ جن کے دل کے اندر حق بات اللہ کی طرف سے ڈالی جائے گی. اور اس کا ظاہری بات ہے لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا. حضرت عمر ابن خطاب واز ایگزامپلری، سم تھنگ ڈفرنٹ نا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی، آپ کے ڈیسیجنز، آپ نے جو جس طریقے سے حکومت کو چلایا، اٹس آل ایگزامپلری ہے نا. اور ایک مطلب کمپیئر لیس ہے. ایسا تو کسی نے بھی نہیں کیا ہے نا، ایسا تو کسی نے بھی نظام حکومت نہیں چلایا. تو اس کے اندر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تائید تھی، مدد تھی. اور یہ حدیث میں نے آپ کو بخاری کی سنائی ہے. ٹھیک ہے نا. تو حق بات جو ہے نا وہ ڈال دیا جانا دل کے اندر، یہ الہام کی ایک کیفیت ہے. یہی خواب کے اندر بھی ہوتی ہے مومن بندوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک قسم کا الہام ہے جو اپنے بندے کو. اچھا، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، یہ جو الہام یہ وارننگ کے لیے بھی آتا ہے. کبھی کبھار اس سے وارننگ بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار اس سے خوشخبری ملتی ہے. دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کبھی کبھار آپ نے خواب کو نظر آتا ہے، انسان الرٹ ہو جاتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے اس کام سے. اور کبھی کبھار کوئی خوشخبری ہوتی ہے، انسان اس کو جو ہے نا وہ آگے جا کے انسان اس کی مصداق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں. ایسا بہت ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ہمارے لیے ایک مدد کی بڑی زبردست صورت ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جیسے کہ اچھا ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے. ٹھیک ہے نا، جس میں وہ اپنے رب سے شرف گفتگو حاصل کرتا ہے. اٹس لائک یو آر ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث جو ہے وہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح روایت کی ہے. پھر اسی میں
اچھا اس میں جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہے کہ جتنی اچھا یہ تو خیر بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی برحال. تو میں آپ کو بتاؤں کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ خواب دکھاتے ہیں وہ ایک وہی، وہ تو اس کو وہی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں اور شیطان کا ایکسس ان پر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا اس پر پہرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ذہن میں رکھنا یہ ہمیں جو ہے نا وہ. اچھا ایک اور بات بھی ہے، کچھ لوگوں نے اس سے بڑا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہے، میں آپ کے سامنے وہ بھی چیز رکھوں گا ابھی. تو ایک بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ خواب کا معاملہ اور خواب کی جو ریالٹی ہے ہم صرف اور صرف اس انسان سے پوچھیں جو خواب کا ماہر ہے. آپ نے کوئی بھی خواب دیکھا، خاموش رہیے، کسی سے بیان نہیں کریں. ہاں اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ دیکھیں میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کا میرے اوپر اثر ہوا ہے. کیا دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے، نہ کبھی کسی سے خواب کے متعلق پوچھیں اور نہ ہی کسی کو اپنا خواب بتائیں. یہ ایک اصول بنا لیں اپنی زندگی کا کہ جب بھی کوئی خواب آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور ایسے انسان کو تلاش کیا جائے، ایسے علماء کو تلاش کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل بھی جائیں گے. اور آپ بولیے گا کہ بھائی مجھے کسی بہت بڑے عالم سے ملاقات نہیں کرنی، مجھے ایسے شخص سے ملاقات کرنی ہے جن کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہو. ٹھیک ہے نا. خوابوں کی تعبیر کا علم ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا کوئی زبردست علم ہے اور اس کے اندر ایک ایسے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں کہ ایک عام انسان اس وقت تک اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. کبھی کسی خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے، کبھی کسی خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے. اب جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خواب دیکھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں آپ کو ان کا خواب سناتا ہوں ابھی، آپ حیران ہوں گے. اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کہ نبی تھے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبیوں پر تو شیطان کا ایکسس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ 10 بھیڑیے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی وہ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں، خود حضرت یعقوب علیہ السلام کسی پہاڑی کے اوپر ہیں اور یوسف علیہ السلام اس پہاڑی کے نیچے ہیں. اور اچانک 10 بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیے نے سب کو دور رکھا، بچایا اور چھڑوا دیا اور یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے. یہ دیکھا خواب میں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خواب کی بنا پر خود حضرت یوسف کے بھائیوں سے خطرہ تھا کہ ان کو بھیڑیا کہا تھا، مگر مصلحت کے طور پر کہ میرے بچے ہیں، یہ بھی لڑکے ہی ہیں، انہوں نے یہ بات ظاہر نہیں کی تھی کہ یہ خواب میں دیکھ چکا ہوں کہ 10 بھیڑیے ہیں کہ جو کہ مل کر جنہوں نے گھیر لیا ہے حضرت یوسف کو. لیکن کیا کہتے ہیں، ایک بھیڑیے نے مدافعت کی اور ایک بھیڑیے نے بچا لیا حضرت یوسف کو. اور حضرت یوسف زمین میں چلے گئے، مطلب کنویں میں چلے گئے. تو یہ باقاعدہ دیکھ چکے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا یہ بات کہ اصل مسئلہ جو میرے بیٹے کے ساتھ ہے یوسف علیہ السلام، وہ یہ خود سارے بھائی ہیں جس کو ہم آگے انشاءاللہ سمجھیں گے بھی. ٹھیک ہے نا. تو اپنا خواب کسی سے ذکر نہ کریں. خواب کی تعبیر کا جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بتائیں صرف. اور اگر یاد رکھیے گا، خواب کی تعبیر کا علم دین کے علم کے بغیر نہیں آ سکتا. وہ انسان جو کہ یہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا اور اس کے پاس دین کا علم نہ ہو، یاد رکھیے گا کہ ایسے انسان سے زیادہ ہوشیار رہیں اور دور رہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہمارے دین کے علوم میں سے ایک علم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انتہائی اہم علم ہے. تو اسی لیے جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ، ٹھیک ہے نا، وہ انسان شریعت کا پابند ہو. ہم جو چیک کریں گے جس کو ہم اپنا خواب بیان کریں، وہ انسان شریعت کا پابند ہو، نماز کا پابند ہو. ٹھیک ہے. اور اس کا تعلق مع اللہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور اس کے پاس صحیح علم ہو. اس کے بعد اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں میرے پاس خواب کا علم ہے الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے یہ علم دیا ہے، پھر ایسے شخص سے، ایسے عالم سے اپنا خواب بیان کیا جائے، ورنہ خواب بیان نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیں. اور میں نے آپ کو دوسرا طریقہ بتا دیا کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کے آپ نے الٹے ہاتھ کی طرف تھوک دینا ہے، تو انشاءاللہ خواب نقصان نہیں پہنچائے گا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی کبھار فاسق، فاجر، کافر کا خواب بھی سچا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. تمام باتوں کے جاننے والے اللہ تعالیٰ ہیں، تمام باتوں کی حکمتوں کو جاننے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے سارے علوم پر، اللہ تعالیٰ کی ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، بلکہ
یقین کریں کہ ہم سورہ یوسف جب انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے تفصیل سے، آپ کو جگہ جگہ لگے گا واقعتاً یہ تو واللہ، ایک اس میں ایک آیت آئے گی، واللہ غالب علی امرہ، تمام امور پر اللہ تعالیٰ غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت لوگوں کی ان باتوں سے ناواقف رہتی ہے کہ تمام جتنے امور دنیا میں چل رہے ہیں، بھلے وہ امور کائنات کیوں، ہم نے سمجھا تھا نا حضرت خضر میں اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ میں علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ایک تکوینی امور ہیں جس میں پوری کائنات چل رہی ہے، اور ایک تشریعی امور ہیں جس میں دنیا کے معاملات اور لوگ چل رہے ہیں، تشریعی شریعت سے، تکوینی کائنات سے، ہے نا، اس کائنات کے بھید اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات پر غالب ہے، اللہ ہی کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے پروسیس سے اپنے نبی کو گزارا۔ اور آپ سوچئے کہ وہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا مصر والے، تو وہ کوئی مسلمان تھوڑی تھا، وہ تو بعد میں مسلمان ہوا۔ اس نے جو خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائے کو کھا رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو خود اس نے دیکھا، اور اس کے بعد دیکھیں وہ خواب پھر سچا ہوا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا نظام چلانے والے اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے۔ تو یہ سب، یہ کام، حق کی بات، صحیح کام اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی کافر، کسی فاسق، کسی فاجر سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کام لیا ہے۔ ایسے ایسے لوگ کام کر گئے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی غالب ہے تمام امور پر۔ ہمیں اپنا عقیدہ یہ بنانا چاہیے۔ اس لیے دنیا کے معاملات میں بھی کہا یہ گیا، کہ دنیا کے معاملات میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ جو ڈھیل دی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو۔ اچھا، ہم اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے، اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دیں، اور اللہ تعالیٰ اس تکلیف پر بھی آپ لوگوں کو اجر دیں۔ ایک مرتبہ ذرا دوبارہ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔